اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم فرمایا، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کا پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ ربط یوں ہے کہ آیہ کریمہ کا آغاز ہوا الذین سے۔ یہ الذین اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پچھلی آیت کے اندر جو فاسقین ذکر ہوا ہے اس کی یہ صفت ہے، جس کا مقصود فسق کی تقریر اور مذمت ہے۔ اور یہاں پر رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اس عہد سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یا تو وہ عہد ہے جو رب تعالیٰ نے تورات کے اندر بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خلوص دل سے ایمان لائیں اور آپ کی صفات عالیہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو لیکن جب آقا کریم علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام آپ پر ایمان نہ لائے، اور اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخیاں بھی کی۔ یا اس عہد سے مراد وہ وعدہ ہے جو رب تعالیٰ نے روحوں سے اپنی ربوبیت کے اعتراف کا طلب کیا تھا، اور انہوں نے اس کے جواب میں بلا کہا تھا۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کاٹ دیتے ہیں اس امر کو جس کو جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کے اتصال کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہتے تھے کہ ہم بعد کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعد کا انکار کرتے ہیں۔ یا اس قطع سے مراد رشتہ داری اور صلہ رحمی کا قطع کرنا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، یعنی بدکاریاں کرتے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن یعنی آقا کریم علیہ السلام آپ کا انکار کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور آخر کے اندر رب تعالیٰ نے نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں یہ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اور جس چیز کو رب تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، در حقیقت ایسے لوگ جو ہیں وہی نقصان والے ہیں۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم پلٹائے جاؤ گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ آپ اس آیہ کریمہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوصاف اور ان کی لا یعنی گفتگو اور بیہودہ گفتگو کا ذکر کر لیا تو التفات کے طریقہ پر ان کی اس حالت کے متعلق استفہام انکاری کے ساتھ ان سے خطاب فرمایا، جس حالت پر کفر واقع ہے، کیونکہ ہر حالت جو بھی ان کو لاحق ہوئی، مثلا عدم وجود، موت اور پھر زندگی، یہ تمام حادثات ہیں جو واجب الوجود ذات سے صادر ہوئے ہیں، اور یہ تمام حالات و حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں۔ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کا دل و جان سے شکر ادا کیا جائے، نہ کہ اس کا کفر و انکار کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے اسلوب میں ان کے کفر پر بلیغ طریقہ سے زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ذکر کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جس کا ترجمہ میں پہلے ذکر کر چکا
کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ جب یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، رب تعالیٰ ان سب پر قادر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رب تعالیٰ کا انکار کرو؟ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، موت اور حیات کی خالق رب تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو رب تعالیٰ پر ایمان لانا، ان تمام نعمتوں کے اوپر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر استوا فرمایا آسمان کی طرف، تو ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ رب کی ہی ذات ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب تخلیق فرمایا ہے، سب کا سب بنایا ہے، اور پھر آسمان کی طرف رب تعالیٰ نے استوا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔